نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے مال کے بدلے جنت خرید لینا ایک بہترین سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی ہے، وہ یہودی ہے، اس کے گھر میں ایک کھجور ہے، وہ کھجور کا درخت تھوڑا ٹیڑھا ہو کر میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے بچے اٹھا کر کھجوریں کھا لیتے ہیں، تو یہ یہودی ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہربانی فرمائیں کہ اس کو کہہ دیں کہ اتنی سختی نہ کرے، جو گر گئی کھجور وہ گر کر کسی بچے نے اٹھا لی تو اس میں اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کر فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور فرمایا کہ سنو، میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں اس کھجور کا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لو۔ اب وہ تو تھا منافق اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کہ کھجور تو مجھے بھی بہت پسند ہے، میرے بیوی بچوں کو بھی بہت پسند ہے، ہم سارے گھر والے بڑے شوق سے اس کھجور کو کھاتے ہیں، اگر کھجور کوئی اور ہوتی تو میں آپ کو ضرور پیش کر دیتا۔ بس پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ یہودی اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہیں پر ایک صحابی انصاری ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھجور لے کر دے دوں تو مجھ سے بھی وعدہ فرمائیں گے، مجھے بھی جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پیچھے پہنچ گئے اور کہنے لگے بھائی میرے ساتھ کھجور کا سودا کرو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کے ساتھ سودا نہیں کیا، تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ منہ مانگی قیمت لے لو۔ تو وہ یہودی کہنے لگا میں بیچنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مانگ تو صحیح، تو ایک دفعہ مانگ کر تو دیکھ۔ تو اس یہودی نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ میں بھی ایسی قیمت مانگتا ہوں جو یہ دے ہی نہ سکے۔ کہنے لگا اپنا باغ دے دو، ایک کھجور کے بدلے اپنا باغ دے دو۔ تو ان کا باغ 600 کھجوروں کا تھا۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 600 کھجوروں کا باغ تھا، ان کے لیے ایک بہت بڑی دولت تھی اور سرمایہ تھا۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اپنی زبان سے پھرو گے تو نہیں؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میں کیوں پھروں گا؟ تو پھر ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، باغ تمہارا، کھجور میری۔ اس کے بعد ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نے دوڑ لگائی اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے کھجور خرید لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے میں لی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 600 کھجوریں دے دی، 600 کھجوریں دے دی، پورا باغ دے دیا۔ پہلے تو ایک کھجور کے بدلے کھجور تھی، تو نے تو پورا باغ دے دیا۔ تو سن اپنے نبی کی زبان سے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار باغات لگا دیے، سبحان اللہ، اور تیرے لیے عالی شان گھر بنا دیے، کیونکہ ہر باغ میں انصار گھر بناتے تھے اور باغ کے اندر ہی رہا کرتے تھے۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم مجھے اس سے، اور پھر وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچ گئے اپنے باغ میں۔ باغ کے اندر نہیں گئے بلکہ باغ کے باہر ہی کھڑے رہے تاکہ باغ کی محبت دل میں پیدا نہ ہو جائے اور کوئی بات دل پر اثر نہ ہو۔ باہر سے آواز لگائی، ام دحدہ، بچے اور بیوی باغ میں تھے، آواز آئی جی، تو کہنے لگے کہ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ فرمایا ہم نے یہ باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے۔
تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیا بڑا سودا فرمایا، کیا بڑا سودا کیا آپ نے۔ انہوں نے ایسے نہیں کہا کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، بچے کہاں سے کھائیں گے، ہمارا گزارا کیسا ہوگا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ یہ کہا کہ آپ نے ایک بہت عالی شان سودا فرما دیا۔ یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیکار لگی جنت کے مقابلے میں۔ یہودی کیا جانے جنت کی بہاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو بھی ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سوچ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا